الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وقال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کچھ دنوں سے آپ کے علم میں ہے کہ تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام پاکستان بھر میں ہم نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے 11 اگست سے بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام کے عنوان سے، اور 15 دن پہلے جب یہاں جمعے کی گفتگو تھی تو اس میں عدل کا مفہوم اور اسی طرح قسط کا لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوتا ہے اس کا تذکرہ، اور عدل اور قسط کی اہمیت قرآن حکیم میں کس انداز سے آئی، احادیث مبارکہ میں کس طرح تذکرہ آتا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے کچھ واقعات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ جمعے کی ذمہ داری کیونکہ وہ کراچی میں ہوا کرتی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ 2 جمعے ہاں قرآن اکیڈمی لاہور کی مسجد میں اور 2 جمعے قرآن اکیڈمی کراچی DHA کی مسجد میں، تو گزشتہ خطاب جمعہ میں اس عدل کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے کلام ہوا تھا، جس میں ایک شخص کا اپنی ذات کے اعتبار سے عدل کرنا، جس میں احادیث کے مطابق کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اس پر کلام ہوا۔ پھر ایک فرد اور رب کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں بھی عدل پیش نظر ہے، یعنی عدل یہ بھی ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جائے، اور 2 انتہاؤں کے بیچ افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے معاملہ کرنا، اور جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دیا جانا، یہ عدل کی وضاحت ہم نے سمجھی تھی۔ تو رب کے معاملات میں بھی عدل کیا ہے؟ اللہ ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، محافظ بھی ہے، سب سے بڑھ کر محبت اس سے ہو، اطاعت میں ٹاپ پر اللہ کو رکھا جائے، اس کے احکامات کی پاسداری کی جائے، اور اس کی معصیت و نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ محنت ہر بندہ کر رہا ہے تو سب سے بڑھ کر جو محنت ہو وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس پر ہم نے تفصیل سے پچھلے جمعے میں کراچی میں کلام کیا۔ تیسرا پہلو ہے گھریلو زندگی کے تعلق سے، وہاں گھر میں عدل کا معاملہ، اگر ایک بیوی بھی ہے تو اس کا بھی تو حق ادا کرنا ہے، اس کا بھی عدل کا تقاضا ہے کہ اس کے حقوق کو ادا کیا جائے، جس میں اس کی مادی حاجات کو پورا کرنا، روحانی حاجات کو پورا کرنا، معاشی اعتبار سے کفالت کرنا، روحانی اعتبار سے کفالت کرنے کی بھی ایک مرد پر ذمہ داری۔ ایک سے زائد کسی کی بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل، یہ تو علمی انداز سے سب کو یاد ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اولاد میں بھی عدل کا معاملہ ہو، وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہو، تو جس طرح بیٹوں کو حصہ جاتا ہے بیٹیوں کو بھی جائے گا، بھائیوں کو جاتا ہے بہنوں کو بھی جائے گا، ملازمین ہیں تو ان کے درمیان بھی عدل کا معاملہ۔ تو یہ ہے گھریلو زندگی کے تعلق سے عدل کے پہلو۔ 4 اور پہلو ہیں، مختصراً کلام کریں گے، اور حالات موجودہ جو ہمارے سامنے ہے اور جس انداز سے معاشی جبر بڑھتا چلا جا رہا ہے اس پر بھی مختصر آخر میں کلام ہوگا۔ اگلے 4 جو نقطے ہیں وہ ہے معاشرتی زندگی میں عدل کے پہلو، پھر معاشی زندگی میں عدل کے پہلو، پھر قانونی اور عدالتی امور کے اعتبار سے عدل کے پہلو، اور پھر ریاست کی سطح پر عدل کے پہلو۔ یہ طویل گوشے ہیں، ان پر بہت کلام ہو سکتا ہے، لیکن ان تمام گوشوں کے اعتبار سے 1 2 3 باتیں مختصر آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہیں، تو یہ بات اور واضح ہوگی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ عدل یا جسٹس انگلش میں، یہ اسلام کی تعلیمات کا کیچ ورڈ ہے، اور عدل کو اگر کھولا جائے، قسط کو اگر کھولا جائے تو یہ زندگی کے تمام معاملات پر محیط ہو جایا کرتا ہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ جمعے کے خطاب میں یا خطبے میں بلکہ کہیے، یہ جو آیت کریمہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل، جہاں پہلا حکم ہی عدل کے اعتبار سے آتا ہے، کوئی تو اس کی اہمیت ہے بہرحال۔ تو اگلے 4 پہلو، یعنی پہلا پہلو ذاتی معاملات میں عدل، دوسرا پہلو بندے کا اپنے رب کے ساتھ معاملات کے تعلق سے عدل، نمبر 3 اپنے گھریلو خاندانی زندگی میں عدل۔ یہ 3 پہلو تو پچھلے خطاب جمعہ میں کراچی میں بیان ہوئے مختصراً، ورنہ یہ گوشے تو طویل ہیں، لیکن یہ بات کہ یہ نفاذ عدل اسلام اگر ہم کہہ رہے ہیں تو عدل کتنا کثیر المعانی لفظ ہے،
بلکہ اصطلاح ہے اور اس کا امپیکٹ زندگی کے تمام گوشوں میں آتا ہے. اس کو ہم نے اپنی اس مہم کا عنوان بنایا. یہ ہے اس تناظر میں اس کی وضاحت کے پہلو. اب آئیے چوتھا پہلو، معاشرتی زندگی میں، معاشرتی معاملات میں عدل کے بہت سارے پہلو ہیں. معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو ہمارے بڑے کا ادب نہ کرے، جو ہمارے چھوٹے پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بھی عدل کا تقاضا ہے. ایک شخص صاحب علم ہے یا عمر میں بڑا ہے، تجربے میں بڑا ہے، تو اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ ایک ادب کا پہلو اختیار کیا جائے، احترام کا پہلو اختیار کیا جائے. الا یہ کہ کوئی معاملہ ایسا بن گیا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا کوئی احترام کا پہلو رہے. مثلا کوئی گستاخ رسول ہے معاذ اللہ، اس کے لیے تو سزا تجویز کی گئی ہے نا. اب چاہے عمر میں کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، یہ ایکسیپشنلی معاملہ ہو جائے گا. لیکن عموم کے اعتبار سے بڑے کا ادب ہے اور چھوٹے کے ساتھ شفقت کا معاملہ. جتنے یہ حقوق العباد کے پہلو بیان ہوتے ہیں، والدین کا معاملہ ہو، زوجین کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، رحمی رشتوں کا معاملہ ہو، پڑوس کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، ساتھ کام کرنے والوں کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ ایک بس کے مسافر ہیں، ایک مسجد کے نمازی ہیں، ایک استاد کے شاگرد ہیں، ایک آفس میں ساتھ کام کرنے والے ہیں، ان کو بھی ایک نوعیت کا پڑوسی قرآن قرار دیتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں. یہ جتنے رشتے یا تعلق داری کے معاملات ہیں، ان سب میں بھی عدل مطلوب ہے. جس کا جو حق بنتا ہے اس کو حق دیا جائے. اسی طرح معاشرتی معاملات میں محبت اور نفرت کے پہلو بھی آ سکتے ہیں. بڑی جامع حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی خاطر، کسی سے کچھ روکا بھی تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. پھر عدل کی خاص اگر بات کریں، قسط کی اگر خاص بات کریں، تقریباً ہم معنی اصطلاحات ہم پہلے بات کر چکے. تو قرآن کریم میں سورہ نساء اور سورۃ المائدہ میں قیام قسط کا تقاضا آتا ہے. آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت بھی کیا گیا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل کے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنتے ہوئے. اب ان دو مقامات پر اللہ نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ چاہے تم پر ضرب پڑے اس کی، تمہارے والدین پر اور اول الاقربین تمہارے رشتہ داروں پر ضرب پڑے، بات تم نے عدل کی کرنی ہے، چاہے اپنی ذات اور اپنوں کے خلاف جائے. تو کبھی کسی کی محبت عدل کرنے اور عدل کی بات کہنے میں رکاوٹ نہ بنے، اور کبھی کسی کی دشمنی آڑے نہ آ جائے. اس نے تو فلاں موقع پر میرے ساتھ یہ کیا تھا، اس کے خاندان کے ساتھ تو ہمارے خاندان کا جھگڑا چلا آ رہا ہے، یہ تو کیونکہ فلاں مخالف کیمپ کا بندہ ہے تو میں اس کے حق میں تو بات نہیں کر سکتا، حالانکہ بنتا ہے کہ اس کے حق میں بات کی جائے. تو نہ کسی کی محبت رکاوٹ بنے عدل کی بات کہنے اور کرنے میں، نہ کسی کی دشمنی آڑے آئے. ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے، جو اپوزیشن میں اس کا کام ہی اپوز کرنا ہے، اور جو ایک مکتب فکر میں اس کا کام دوسرے کو رد کرنا ہے. معاف کیجئے گا جی، چاہے اپنا کتنا برا کیوں نہ ہو اس کے لیے 100 بہانے پیش کر دیں گے، اور دوسرے میں کچھ خیر ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی رد کر دیں گے. یہ ظلم ہے. عدل کی تعریف ایک یہ بھی تھی نا، عدل کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام پر رکھنا. ظلم کیا ہے؟ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا. ابھی میں اشارے ہی کر سکوں گا، تفصیل تو بہت ہے. تو معاشرتی معاملات، چھوٹے بڑے کے معاملات، باہمی تعلقات اور رشتوں کے معاملات، اسی طریقے پر محبت و دشمنی کے پہلو، اسی طریقے پر عدل کی بات کہنا اور عدل کرنا، ان تمام معاملات میں بھی اللہ کے دین نے تفصیل سے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی. ایک اور پہلو جس سے ہمیں مار ڈالا ہے وہ ہے تعصبات. زبان کا تعصب ہے، برادری کا تعصب ہے، نسل کا تعصب ہے، خطے کا تعصب ہے، خاندان کا تعصب ہے. دین نے تو تیشے چلا دی نا اس پر. گورے کو کسی کالے پر، کالے کو کسی گورے پر، عربی کو کسی عجمی پر، عجمی کو کسی عربی پر. کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے. یہ حجۃ الوداع کا خطبہ نبی علیہ السلام کا. اور سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے. جی سیدنا بلال آتے تو حضور نبی اکرم علیہ السلام ان کی عظمت کو بھی بیان کرتے ہیں. اور سیدنا بلال جب سیدنا عمر کے سامنے آئے رضی اللہ عنہ تو سیدنا عمر کہتے ہمارے سید، ہمارے آقا، ہمارے سردار گویا کہ بلال آگے رضی اللہ عنہ. کیوں؟ ان بلال کے پاس نہ مال ظاہری طور پر، نہ دولت، نہ خوبصورتی ظاہری طور پر، مگر تقوی ہے. تو معراج کے شب حضور ان کے قدموں کی آواز سن رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عدل کا تقاضا ہے.
کسی کی کوئی قدر میری آپ کی نگاہوں میں ہو تو وہ نسل، رنگ، زبان، دولت، کرسی، اقتدار کی بنیاد پر نہ ہو، وہ اس کے تقوی اور ایمان کی بنیاد پر ہو۔ یہ بھی عدل کا تقاضا۔ آپ غور کیجئے، گورے کالے کا رنگ، یعنی گورے کالے کا فرق آج بھی ختم نہ ہوا، اور بڑی ذات اور نچلی ذات والا معاملہ انڈیا میں آپ دیکھ لیں، گورے کالے کا مسئلہ آپ امریکہ جیسی چیمپئن بنتے نا آج بھی، ان کے ہاں دیکھ لیں، اسلام نے آ کر تو تیشے چلائے اس پر۔ یہ عدل نہ ہو تو تعصبات پوری قوم کو مار دیتے، مٹا ڈالتے ہیں۔ یہ چوتھی بات تھی۔ پانچواں پہلو جو بہت متعلق ہے ہم سے اور اس وقت کا ہاٹ ایشو بھی ہے، وہ ہے معاشی زندگی میں عدل۔ اللہ کا دین بندوں کو جینے کا حق دینا چاہتا ہے، اور اللہ کا دین یہ طبقاتی کشمکش اس کو مٹھانا چاہتا ہے۔ ہاں، یہ مقصد نہیں ہے کہ سب بالکل ایکول ہو جائیں، یہ تو ان نیچرل ہو جائے گا۔ یعنی سب لوگ اگر امیر ہو جائیں تو آپ کی میری فیکٹریوں میں کام کون کرے گا بھائی؟ اور سارے غریب ہو جائیں تو ان کو امپلائمنٹ کہاں سے ملے گی؟ تو دنیا اسباب کے تحت چل رہی ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ فرق و تفاوت کم سے کم ہو جی۔ اور قرآن جو اس پر انقلابی اصول ہمیں دیتا ہے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ اسلام کی جو معاشی تعلیمات ہیں ان کے تعلق سے بڑا قیمتی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے کہ دولت تمہارے چند افراد کے درمیان محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ اگر سود کی حرمت ہے، جوئے کی حرمت ہے، حرام کے ذرائع کی حرمت ہے، ذخیرہ اندوزی کی حرمت ہے، غصب کر کے کما لینا، قبضہ کر کے وغیرہ وغیرہ، یہ جن راستوں پر پابندی لگائی، اس کا ایک بڑا مقصد کیا ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں محدود رہ جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم ہے، عشر کا حکم ہے، صدقات کا حکم ہے، صدقات واجبہ بھی ہیں، صدقات نافلہ بھی ہیں، وراثت کی تقسیم کا حکم ہے، اپنے رشتہ دار و قریبی لوگوں سے حسن سلوک کا حکم ہے، جس میں مالی انفاق کا بھی معاملہ آئے گا۔ ان ساری تعلیمات کو دیکھیں کہ بہت سارے فوائد ہیں۔ ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ دولت کا فلو چلتا رہے اور وہ عمراء سے غرباء کی طرف منتقل ہوتی رہے، اور غریبوں کو بھی یا معاشی طور پر جو کمزور ہیں ان کو بھی جینے کا حق ملے۔ ادھر بھی اللہ جو عدل ذات ہے وہ عدل کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ بڑے گھمبیر مسائل ہیں، شاید اس پر ہم نے اشارہ کیا، ورنہ بانی تنظیم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بارہا اس کو یوں سمجھایا کرتے تھے کہ حاکم اور محکوم، حکمراں اور رعایا، توازن کہاں سے آئے گا؟ عدل کہاں سے آئے گا؟ مرد اور عورت، بہرحال جذبات، احساسات مختلف ہیں، کہاں سے عدل آئے گا؟ آجر اور اجیر، امپلائر اور امپلائی، ان میں توازن کہاں سے آئے گا؟ اسی ذات کے حکم سے آ سکتا ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا اور عورت کو بھی، آجر کو بھی، اجیر کو بھی، امپلائر کو بھی، امپلائی کو بھی، حاکم کو بھی، محکوم کو بھی، ایسٹرن کو بھی، ویسٹرن کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ اس کی مانیں گے تو عدل آ سکتا ہے، لیس دین دیٹ نہیں آ سکتا۔ حکمرانوں کو پورے اختیار دے دیں، نہ بھی ہو تو وہ لے لیتے، اور جن کا نہیں بنتا وہ زیادہ لے کے بیٹھے ہوئے، تو عوام پستی رہے اور اشرافیہ کی عیاشیاں بڑھتی رہیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اگر عورتوں کے ہاتھ میں نظام دے دیں تو لامحالہ مردوں کو ایکسپلائٹ کر جائیں گے، ان کو احساس نہیں مردوں کے جذبات کا، اور مردوں کے ہاتھ میں پورا نظام دے دیں، بٹ نیچرل ہمیں پتہ ہے عورتوں کا ایکسپلائٹیشن کا معاملہ ہوگا۔ تو بھائی اس کی مانو نا جس نے عورت مرد دونوں کو، آجر اجیر دونوں کو، امپلائر امپلائی دونوں کو، حاکم محکوم دونوں کو، حکمراں رعایا دونوں کو پیدا کیا ہے۔ اس کے عطا کردہ نظام میں ہی جسٹس ہے، عدل ہے، سکون ہے۔ یہ ہے عدل کی اہمیت کا پہلو۔ تو یہ تو ایک اصولی بات ہے معاشی معاملات کے اعتبار سے، جہاں دین ہمیں عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ جو حرمتیں بتائی گئیں، حلال حرام کی تمیز بتائی گئی، بتانے والا کون؟ خالق کائنات۔ ڈاکٹر میکسیمم بتاتے ہیں کہ فلاں شے تمہارے جسم کے لیے نقصان دہ، یہ تمہارے ہارٹ کے لیے نقصان دہ، یہ تمہاری کڈنیز کے لیے نقصان دہ، یہ تمہارے دماغ کے لیے نقصان دہ۔ اتنا ہی ہے نا، خالق یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ شے تمہاری روح کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تمہارے ایمان کے لیے نقصان دہ، تمہاری اخلاق کے لیے نقصان دہ، تمہاری تہذیب کے لیے نقصان دہ، تمہاری آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یہ حلال حرام کی تمیز میں بھی اگر جڑ اور بنیاد میں جائیں تو انسانیت کی بھلائی، اللہ فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ تمہاری خیر کس شے میں ہے اور شر تمہارے لیے کس معاملے میں ہے، کیا تمہارے نفع کی شے ہے، کیا تمہارے نقصان کی شے ہے۔ تو اس اینگل سے بھی دیکھیں، اسلام کی معاشی تعلیمات کو دیکھیں تو ان میں بھی یہ عدل کا پہلو موجود ہے۔ بندوں کو جینے کا حق تو ملے، اور جینے کا حق کا ایک اور پہلو بھی ہے جس میں شریعت نے کچھ حدود عطا کی ہیں، یعنی سزاؤں کی بات کر رہا ہوں، اور پھر تعزیرات کا راستہ عطا کیا ہے تاکہ لوگوں کی جان، مال، آبرو
عقیدہ اور عقل محفوظ رہ سکے، وہ آگے مختصر انشاءاللہ ذکر کر دیں گے۔ اسی طریقے پر اگر اگلے چھٹے مرحلے کی ہم بات کریں، وہ ہے قانونی اور عدالتی امور میں عدل کا معاملہ۔ قانونی اور عدالتی امور میں عدل کا معاملہ، قرآن کریم کی تفصیل سے سب سے طویل آیت البقرہ کی آیت نمبر 282 ہے، 282 ہے، وہ قرض اور ادھار کے معاملات پر، اور وہاں دستاویز لکھنے اور گواہ بنانے کی تعلیم عطا کی گئی۔ اور یہ کل کیوں کام آئے گی؟ اگر کچھ افراد، دو افراد یا دو اداروں یا کچھ افراد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے تو یہ دستاویز کی بنیاد پر، لکھت پڑھت کی بنیاد پر، گواہی کی بنیاد پر کل عدالتی فیصلہ حاصل کیا جا سکے گا۔ وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے۔ تو یہ دستاویزات جو کہ کل عدالتی فیصلوں کی بنیاد بن سکتی ہیں یا بنتی ہیں، ان کے لکھنے تک میں بھی عدل کی بات اسلام جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے پر جن کے پاس اختیارات ہوں بالخصوص عدالتی فیصلے دینے کے، معاملات کے فیصلے کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کبھی فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانت اول تو اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ نا اہل لوگ ہوں گے تو وہ عدل تو نہیں کر سکیں گے، وہ کیا کریں گے؟ ظلم کریں گے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ فیصلے کرو۔ خواہ وہ دستاویزات کے معاملات، گواہی دو تو ٹھیک ٹھیک گواہی دو، پھر وہ بات آئے گی نہ کسی کی محبت رکاوٹ بنے صحیح بات کہنے میں، نہ کسی کی دشمنی رکاوٹ بنے صحیح بات کہنے میں۔ تو عدالتی امور بھی، دستاویزات کے معاملات، اسی طرح گواہیوں کے معاملات، اور پھر فیصلہ کرنے والے معاملات، ان تمام امور میں بھی عدل کا ہمیں تقاضا بتایا گیا۔ اسی طریقے پر قانون کی سطح پر اور نگاہ میں سب برابر ہوں۔ یہ جملہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، جملہ یہ کہنے کو کتنا پیارا ہے، اور ہمارا دین بڑا پیارا ہے، لیکن بالفعل گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں ہم سب کو پتہ ہے۔ قانون کس کے لیے؟ کمزور کے لیے ہے، طاقتور کے لیے تو نہیں ہے نا۔ طاقتوروں کی تو عیاشیاں بڑھ رہی ہیں، نئے نئے راستے تلاش کرتے ہیں کہ عیاشی کے اظہار کا اور کون سا نیا طریقہ ہے۔ چاند پہ جا کے شادی کر لو، مطلب عجیب سی بات نہیں؟ کہاں ٹائم لگ رہا ہے؟ تو سمندر کی تہہ میں جا کے شادی کی جو ہے وہ تقریب منعقد کر لو۔ حرام خوری سے اتنا کما رکھا ہے کہ بہانے کے نئے نئے طریقے کچھ ہیں، لیکن ہیں تو قانون کی نگاہ میں سب برابر ہونے چاہیے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور خطبہ بالکل اول دور میں خلافت کی ذمہ داری پر آنے کے فوراً بعد انہوں نے جو دیا وہ یہ بھی تھا، اس میں جملہ، تمہارا ہر طاقتور میرے نزدیک کمزور جب تک کہ اس طاقتور سے حق لے کر کمزور کو نہ دلوا دو، حقدار کو نہ دلوا دو۔ تمہارا ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ طاقتور کا حق لے کر اس کمزور کو نہ دلوا دیا جائے۔ گولڈن ورڈ ہے، سبحان اللہ۔ تو ادھر عدل کا درس نہیں دیا گیا رسول اللہ علیہ السلام کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفائے راشدین نے عدل کے درس نہیں دیے، بالفعل عدل قائم کر کے دکھایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا مشہور واقعہ، نام آگے بیان کرنے کی مجھے حاجت نہیں، کسی ذمہ دار کو حج کے موقع پر شکایت پہنچی تھی، بلوایا گیا، کارروائی پوری کی گئی، وہیں تھوڑی سزا بھی دی گئی تھی علی الاعلان۔ یہ سارا نظام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کر کے گئے۔ اور آج کیا ہے؟ مشہور جملے ہمارے ہاں، پہلے کہتے تھے کہ ہم وکیل نہیں کرتے، ہم جج خرید لیتے ہیں، اور اب جج بیچارے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہیں سے مجھے فیصلہ ملے تو میں آگے فیصلہ کروں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 50 کروڑ پرانی بات ہو گئی، لیکن آج کل کچھ بات پھر اٹھی ہے کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن نیب کے اندر نہیں آئے گی، نیب کے ریڈار میں نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ حرام خوروں کے لیے اور راستے کھولو، اور سڑک پر تو آدھے درجن ٹریفک پولیس والے ہمارے بھائی ایک کو بھی نکلنے نہیں دیں گے، 500 700 کا چلان کر کے چھوڑیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ تمہارے سارے فیصلے بھائی، تمہارے سارے اختیارات غریب پر ہی بوجھ اور بڑھانے کے لیے۔ بجلی کی تباہی کم تھی، آگ کم تھی کہ پیٹرول بم بھی گرا دیا گیا آگے چل کر، سارا اس پر جائے گا۔ بہرحال اس کو میں الگ سے بات کر لوں گا آگے چل کر انشاءاللہ۔ اور آخری پہلو ہے، وہ ہے ریاست کی سطح پر عدل کا معاملہ۔ کتنا پیارا مشہور جملہ ہے، ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو پھر ماں کا کردار بھی تو دیکھو، اگر واقعتاً کوئی ماں اپنا کردار ادا کرے تو اس کے نزدیک سارے بچے کیا ہوتے ہیں؟ بالکل برابر۔ اور سنیں، کوئی اگر معذور ہے
کسی اور مشکل میں مبتلا ہے تو اب ماں کی توجہ اور زیادہ کس پر ہوگی؟ اس معذور بچے پر جو نسبتاً زیادہ توجہ کا محتاج ہے. تو اگر یہ جملے حکمرانوں کی طرف سے آ رہے ہیں، بڑا مشہور جملہ ہے کہ ریاست تو ماں کی طرح ہوتی ہے، تو پھر ریاست کو یا ریاست چلانے والوں کو، مقتدر طبقات کی بات ہو رہی ہے، ان کو اپنی رعایا کو بالکل برابر دیکھنا چاہیے. اور اس برابر میں جس برابری کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے وہ حق اس کو ملے. اور 5 باتیں ہیں جو شریعت کی مقاصد کے طور پر علماء اور فقہا بیان کرتے ہیں. بڑی پیاری تفصیل ہے. اگر یہ پہلو مقاصد الشریعہ جنہیں کہا جاتا ہے، شریعت کے مقاصد، ان میں اگر ہم غور کریں تو کئی احکامات کی حکمتیں کھلتی ہیں. وہ 5 بنیادی مقاصد کیا بیان ہوتے ہیں؟ انسان کے عقیدے کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، عقل کی حفاظت. 3 باتیں جو بہت معروف ہے. جان کی حفاظت، قاتل کی سزا، جرم ثابت ہو تو کیا ہے؟ قتل، تاکہ کوئی کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہ کرے تو لوگوں کی جان بھی بچے، اور اگر کسی کا ارادہ ہو رہا ہے کہ وہ کل قاتل بنے، اس کی بھی جان بچے گی نا، خوف سے یہ بھی قتل نہیں کرے گا. تو ایک جو سزا قصاص کا حکم ہے اس میں بڑا ایک مقصد لوگوں کی جان کی حفاظت. چوری کی سزا ہے، ڈاکے پر سزا ہے، تو کس بات کے لیے؟ ایک بڑی حکمت کیا ہے؟ لوگوں کا مال محفوظ رہے. زنا پر اگر سزا ہے اور زنا کی تہمت پر بھی سزا ہے تو یہ سزائیں کس لیے ہیں؟ تاکہ لوگوں کی آبرو سے کھیلا بھی نہ جائے اور لوگ زنا کے گندے راستے کو اختیار نہ کریں. اس سے حیا تو جاتی ہے، کردار جاتا ہے، اخلاق جاتا ہے، خاندان جاتا ہے، پوری نسلیں برباد ہوتی. عقیدے میں آ جائیں، مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. تفصیل ہے اس میں، جو دین سے پھر جائے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل. تاکہ ایک بندہ اسلام سے باہر نہ جائے، اس کا ایمان محفوظ رہے. اور کوئی اگر لوگوں کو مرتد بنانے کی کوششیں کر رہا ہے اس کے لیے بھی ایک جو ہے وہ اس میں عبرت کا سامان ہوگا. مرتد بننے والے کے لیے بھی سزا اور ارتداد پھیلانے والوں کے لیے بھی سزا موجود. اسی طرح عقل کی حفاظت ہے. شریعت نے شراب کو منع بھی کیا اور احادیث سے استشہاد اور صحابہ کرام کا فیصلہ، شراب نوشی پر بھی سزا معین موجود ہے، کیونکہ شراب پی کر بھی انسان کی عقل معاف، اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کے نشے کے نتیجے میں زنا کے راستے بھی کھلتے ہیں اور اخلاق کا بیڑا غرق، صحت کا ستیہ ناس، اور بعض مرتبہ تو بڑے راز کی باتیں بھی اس میں نکل جاتی ہیں. جوئے کی ممانعت حرام ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی کہ جوئے میں ہار کر بھی انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا، پھر جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کی پناہ. تو ریاستی سطح پر ریاست چلانے والوں کی ذمہ داری لوگوں کی جان، مال، آبرو، عقل، عقیدے کی حفاظت، یہ مقاصد الشریعہ ہیں. اور اگر شریعت کے کئی احکامات کو دیکھیں تو ان احکامات میں یہ مقاصد بھی پیش نظر رہنے چاہیے. اسی طرح کفالت کی ذمہ داری، ہم نام تو لیتے ہیں سیدنا عمر کا رضی اللہ عنہ، ہم نام تو لیتے ہیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے ہوئے نظام خلافت کے اصولوں کو لے کر آج سوشل ویلفیئر اسٹیٹس کھڑی کر کے بیٹھیں. مگر یہ صرف ہمارے اعلانات ہوں گے یا اس کا کوئی عکس، کوئی ریپلے کا کچھ تو نظر آئے؟ تو سیدنا عمر تو فرماتے سمجھانے کے لیے ہمیں، فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. ایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، فرمایا کیوں مانگتا ہے تو بھیک کا؟ جب تک میں دے سکتا تھا میں آپ کو جزیہ دے رہا تھا، اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کماؤں اور کما کے آپ کو جزیہ دوں. کیا تاریخی جملہ عطا فرمایا، میں اپنے الفاظ میں ترجمانی کر دیتا ہوں. اٹس ناؤ آور ٹرن ٹو ری پے. تو گھر بیٹھے گا اور ریاست تیری کفالت کرے گی. یہ غیر مسلم یہودی کے بارے میں بات ہو رہی. معذورین کے بارے میں پورا نظام موجود تھا، نابینا لوگوں کے بارے میں پورا نظام موجود تھا، ڈس ایبل بندے کے بارے میں پورا نظام موجود تھا. کسی بندے کے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا اور وہ معاش کے اعتبار سے کمزور یا ڈس ایبل ہے، اس بچے کا وظیفہ لگ گیا اور بچہ جب دودھ پینے کے قابل ہوا تو اس کے وظیفے کا اماؤنٹ بڑھا دیا گیا. دودھ چھوڑ کر اب کچھ کھانے پینے کے معاف کیجیے گا قابل ہوگا تو اس کے وظیفے کا اماؤنٹ بڑھا دیا جائے گا. آج یہ خوبصورت باتیں کتابوں کی زینت ہیں، کوئی اسلامک ہسٹری والا کبھی پڑھ لے گا، کوئی محبت عقیدت میں خلفائے راشدین کی سیرت کا مطالعہ کر لے گا تو پڑھ لے گا. آج ہم ترس رہے ہیں اس نظام کو.
کفالت کی ذمہ داری ریاست پر. پھر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے. جن ہم زمین میں اختیار اور اقتدار عطا کریں گے وہ نماز قائم کریں گے. مراد نماز کا پورا نظام یہ ریاست چلانے والوں کی ذمہ داری. اور سچی بات تو ہے کہ جمعے کا خطبہ پھر کون دے گا؟ ہاں، وقت کا حکمراں یا اس کا نمائندہ؟ سلطنت میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، جمعہ کون پڑھائے گا؟ وقت کا حکمراں یا اس کا نمائندہ؟ یہ بات شاید یہاں کبھی بیان ہو گئی ہوگی، یقیناً ہوئی ہوگی. ہمارے مشہور ہے کہ جمعے کی عید حکمرانوں پر بھاری ہوتی، یہ ہمارے والوں پر تھوڑی بھاری ہوتی. وہ جو خلفاء ہوتے تھے، اچھے لوگ تھے، بادشاہ ہمارے ذمہ داران، وہ جو صبح وہ عید کا خطبہ دے گا، اس کی تیاری کرے گا. دوپہر میں ہاں ہم تو جا کے شیر خورما پیئیں گے، وہ بیچارہ جا کے دوپہر کے خطبے کی تیاری کرے گا، اس کو لیڈ کرے گا. اور بھارت یہ بڑی ذمہ داری، بھاری ذمہ داری، خطبہ دینا یہ اپنی جگہ بڑی بھاری ذمہ داری. یہ نیابت رسول کا معاملہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی جوک یا کوئی مذاق تو نہیں ہے. تو ان پر تھا مشقت کا معاملہ، یہ خطبہ دینا، جمعے کی امامت، عید کی امامت. ہم نے اٹھا کر اپنے والوں پر اپلائی کر دیا کہ جمعے کی عید آ جائے گی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا بیچارے حکمرانوں کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر، سورہ حج کی آیت 41، ان کو ہم اختیار دیں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیں گے، مراد زکوٰۃ کا نظام ہوگا. اس میں کفالت کا تصور موجود ہے. نمبر 3، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے. کفالت مادی معاملات میں بھی ہوگی اور روحانی معاملات میں بھی. جیسے گھر کا ذکر ہوا تھا کہ بیوی کو کپڑا پہنانا، کھانا کھلانا، بیمار ہو تو دوا کا اہتمام کرنا، رہنے کو کمرہ گھر دینا. جیسے یہ ایک مرد پر کفالت کی ذمہ داری ہے، اسی طرح بیوی کو اللہ کی بندی بنانا، اللہ کے دین سے روشناس کرانا، دین پر عمل کرنے کی طرف راغب کرنا، اس کی معاونت کرنا بھی مرد پر شوہر ہونے کے ناطے ذمہ داری. اولاد کی کفالت ہے، کھلانا پلانا وغیرہ وغیرہ، مادی حاجات کو پورا کرنا. تو اولاد کو اللہ کا بندہ بنانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا، یہ بھی ماں باپ پر ذمہ داری ہے. تو مادی بھی اور روحانی اعتبار سے حاجات کو پورا کرنے کی آل انکلوسیو کفالت یہ سورہ حج کی آیت 41 بتا رہی ہے. مادی کفالت بھی ہوگی، زکوٰۃ کے نظام کے ذیل میں عشر بھی آئے گا، ویلفیئر کا تصور بھی آئے گا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا وہ حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کی روحانی حاجات کو پورا کرنا. یہ ہے اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو جو سفر حج کے دوران میں آیات کا نزول ہوا، جن میں یہ آیت سورہ حج کی آیت 41 بھی شامل، اور یہ 4 بڑے بڑے کام بیان ہو رہے ہیں. اور آیت کا آخری حصہ کیا ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سارے معاملات لوٹائے جائیں گے اللہ کے حضور. یہ میں بھی یاد رکھوں، میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے. میں اگر باپ ہوں تو میں نے جواب دینا ہے گھر کی ریاست کے بارے میں. میں اگر شوہر ہوں تو مجھے گھر کی ریاست کے بارے میں جواب دینا ہے. مجھے کچھ لوگوں پر اختیار ہے تو مجھے جواب دینا ہے. اور جن کو 24 کروڑ پر اختیار حاصل ہے نا، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، سویلین ہوں، ملٹری والے ہوں، عدالت میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے ہوں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے ہوں، جتنے پلیئرز ہیں اس وقت مملکت کو چلانے والے، فیصلے کرنے والے، اختیار رکھنے والے، بھائی سب کو یاد رکھنا ہے، مرنا ہے، جواب دینا ہے. بچا کوئی نہیں ہے، رکا کوئی نہیں ہے. انبیاء سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہو سکتا. انبیاء چلے گئے دنیا سے، باقی کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بڑے بڑے سائنسدان چلے گئے، بڑے بڑے مالدار چلے گئے، بڑے بڑے اہتمام کرنے والے، اب وہ نام بھی لوں تو بہت سی چیزیں یاد آ جائیں گی. مائیکل جیکسن، اس نے اتنا اہتمام کیا کہ 3 شفٹوں میں اتنے ڈاکٹرز ہوں گے، جسم کی کیلوریز کی ریکوائرمنٹ کتنی وہ شیئر کی جائے گی، وہ چیک کیا جائے گا، اس کے مطابق اس کی نیڈز کے مطابق اس کو غذا پرووائڈ کی جائے گی. آرام کی کتنی ضرورت ہے، ٹیمپریچر کتنا رہنا چاہیے. کہتا ہے کہ 150 برس جی کے دکھاؤں گا. شاید 49 میں چلا گیا تھا دنیا سے. کوئی نہیں بچا ہے. آج اگر طاقت کا نشہ اور اقتدار کا نشہ عدل کے بجائے ظلم پر لے کر آ گیا تو یاد رکھنا ظلم کرنے والا اللہ کے سامنے پیش ہوگا. ہر ایک پیش ہوگا اللہ کے سامنے. وہ ظلم گھر میں بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، وہ اداروں میں بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، وہ معاملات میں بھی ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور وہ ریاست کے معاملہ ہم سب کے لیے کہہ رہے ہیں. میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی اور ریاست چلانے والوں کے لیے بھی. مرنا ہے اور ہم سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اللہ کی جنت سستی نہیں ہے بھائی. اسی لیے وہ حدیث سنائی گئی تھی پہلے بھی، بشارت ہے. عادل حکمراں
اللہ کے سائے مراد اس کے عرش کے سائے میں ہوگا. یہ بخاری شریف کی روایت میں 7 قسم کے افراد کا ذکر ہے. وہ عادل حکمراں جو عدل کے ساتھ فیصلے کریں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اور دوسری حدیث میں ہے کہ جس کو مسلمانوں کے معاملات کے ذمہ دار بنایا گیا, اختیار دیا گیا, اور وہ خیانت کرتا ہے, مراد لی گئی وہ ظلم کرتا ہے, وہ عدل نہیں کرتا, تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ایک درجے میں مختصر انداز میں آج کے جمعے کو اگر ہم ملائیں تو 3 جمعوں کے خطابات میں ہم نے کوشش کی کہ ہم نے جو مہم چلائی ہے تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے, بقائے پاکستان نفاذ عدل اسلام, تو اس عدل کو کھولا جائے جس کی آج ہمیں شدید ضرورت ہے. آج پھر پریس ریلیز بھی ہم نے جاری کر دیا, تھوڑی سی بات بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مطلب اب کتنی باتیں رکھیں, بجلی کا رونا رو رہے تھے اور لوگ بیچارے خودکشیاں کر رہے ہیں. ایک مسلمان کی جان کتنی قیمتی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو خطاب کر کے فرمایا, اے کعبہ تو کس قدر عزت والا عظمت والا ہے, لیکن اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ایک مسلمان کی جان اے کعبہ اللہ کی نگاہوں میں تجھ سے زیادہ قیمتی ہے. ایک مسلمان کی جان. اور آج ہماری بے حسی کا عالم یہ کہ اچھا آج کتنے لوگوں کی خودکشی کی خبر آئی, آج کتنے لوگوں کی خودکشی کی خبر آئی, اس پر لوگ لطیفے بھی بنا رہے. یہ لطیفوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مذاق اڑانے کا معاملہ نہیں ہے, یہ اس بے حسی پر ماتم کرنے کا موقع ہے. اور وہ جو ہماری پالیسیز چلی آ رہی ہیں, قرضوں کے معاملات اور IMF کے ساتھ معاہدات, پچھلی تمام حکومتیں کیا ملٹری والے بھی جو حکمراں بنے یا پیچھے اور آگے کچھ اور تمام ہماری ماضی کی تمام سول جو حکومتیں رہیں, ان سب نے طے کر رکھا تھا ہم نے بڑھانے, خوب پیسہ لینا ہے قرض پر, خوب ہم نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کیا کریں, IMF سے معاہدات ہم کریں گے. سب خوش ہیں. یہ باتیں میں تفصیل سے مختلف مواقع پہ کرتا رہا ہوں, اس کی تفصیل دہرانے کی ضرورت نہیں. اور آج اس کا شاخسانہ ہمارے سامنے, اور عوام ہی عوام انہی پر بم گرتے چلے جائیں, بجلی کے, پیٹرول کے. کیا کرے گی بیچاری عوام؟ آج لوگ ہڑتال کر رہے ہیں, کل لوگ ہڑتال کریں گے. وجہ ہے 30,000 بندہ گھر میں لے کر آ رہا ہے, 15-20 ہزار اس کے بجلی کے بل میں چلے گا, تو بچے گا کیا اس کے پاس؟ تو ہمیں یہ درد محسوس کرنا ہے. سچی سی بات ہے, خدا کی قسم اگر میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے, آپ کے پاس ATM میں کارڈ کے ذریعہ پیسے بھی نکال لیں گے, آن لائن ٹرانزیکشن کر لیں گے, تو شاید مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اللہ اس بے حسی سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. لیکن جن لوگوں پر یہ بم برس چلے جا رہے ہیں, کیا کاروباری طبقات پریشان نہیں؟ ہڑتال کی کال نہیں دے رکھی آج یا کل بھی کاروباری طبقات نے پاکستان بھر کے اندر؟ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. البتہ اس کے ساتھ 1-2 پہلو اور بھی ہیں. یہ سارا بوجھ تو عوام پر جائے اور اشرافیہ کچھ برداشت کرنے کو قابل نہیں. او بھائی, جس پاکستان میں تم جیتے ہو, رہتے ہو, یہ تمہارا اور ہمارا سب کا ملک نہیں؟ کیا ہمارے اشرافیہ اور ہمارے مقتدر طبقات, تمام کی بات کر رہا ہوں میں, اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں, سول ہوں, ملٹری ہوں, عدلیہ کے لوگ ہوں اور دیگر افراد ہوں, کیا وہ آگے بڑھ کر اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے؟ کوئی ایک اللہ کا بندہ آ کر کہے کہ جناب میں 18 لاکھ ڈرا کرتا ہوں, میں 15 لاکھ ڈرا کرتا ہوں اس قوم کے ٹیکسز پر, او بھائی میں 5 پہ گزارا کر لوں گا. ناٹ اے سنگل ایگزامپل ہیز کم. ہاں بوجھ چلتا ہے سارا عوام کے اوپر, ان پہ ڈالے جاؤ. کوئی اللہ کا بندہ ان میں سے کھڑا ہو, کوئی ریاستی اداروں والے 75 برس سے ملک کے حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے, کوئی آگے بڑھ کر اس بوجھ کو لینے کو تیار تو ہو. خدا کے بندو, کوئی تو اپنا حصہ ڈالو, کوئی تو بے حسی کو چھوڑے. خدا کے بندو, کوئی تو درد قوم کا محسوس کرے جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے اور جو اس قوم کے پیسوں پر اپنے پرکس اور بینیفٹس اور اپنی عیاشیاں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور سارا بوجھ عوام پہ بیچاروں پہ ڈالا جا رہا ہے. یہ بھی ظلم ہے نا. عوام پسے, اور جن کے پاس پیٹ بھرے ہوئے, ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں, ان کے بینک بیلنسز بھرے ہوئے, باہر ان کی دولت موجود ہے, جن پر کروڑوں اربوں کے کیسز چل چکے ہیں, 1 ٹکا ہمارے سامنے تو نہیں آئے گا قوم کو ریکور ہوا ہو. بھائی ان سے وصولی بھی ہو, اور یہی کرپشن کا ناسور کس کس ادارے میں نہیں. شاید پچھلے جمعے میں نے وہاں کراچی میں بات, FBR کا چیئرمین سینٹ کے اندر پوچھ گچھ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں جی 600 ارب کی کرپشن تو FBR کے اندر ہے. یعنی جس نے ہمارا ریسیو کیا ان کے یہاں 600 ارب کی کرپشن ہے, تو قوم کے ساتھ تم کر کیا رہو میرے بھائی؟ اللہ کو جواب نہیں دینا؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ کوئی خوف خدا نہیں؟
تو اس کرپشن کے ناسوں نے ستیہ ناس ہمارا کیا. ہماری معاشی پالیسیز امریکہ کے سامنے جھکو, IMF کے سامنے جھکو, اور اس سے اوپر قوم بھی سوچے. آج بجلی کا مسئلہ ہے, پیٹرول کا مسئلہ ہے, کل دال سستی ہے, سبزی سستی ہے, روٹی سستی ہے, کیا کرے گا آدمی بیچارہ؟ لیکن کیا ہم تنہائی میں بیٹھ کے غور کرتے ہیں؟ ہم پر ہی برق گر رہی ہے ساری, ہم پر یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں. ہم نے بارہا ان مقامات کا بھی تذکرہ کیا کہ ذرا پیچھے بھی جائیے. بیڈ گورننس بھی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے, اور ہمارے مقتدر طبقات کا بھی قصور ہے, ہماری عوام کا بھی قصور ہے. آج ہمارے گناہوں اور کرتوتوں کے نتائج ہم پر جو ہے وہ برس رہے ہیں بم بھر کر. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ فرماتا ہے, سورہ طہ بات کر چکے ہیں پہلے بھی, آیت نمبر 124, جو میرے ذکر قرآن سے اعراض کرے گا معیشت تنگ ہوگی, اور قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے اندھا بنا کر کھڑا کروں گا. کیوں؟ آیات تمہارے پاس آئیں, تم نے میری آیات کو بھلایا, آج میں تمہیں فراموش کر دوں گا. ہم نے قرآن کے نام پر ملک لیا, اس طرف کوئی پیش قدمی ہم نہیں کر پا رہے. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورہ روم آیت نمبر 41. خشکی تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے, تاکہ کچھ اعمال کی سزا اللہ لوگوں کو دے, تاکہ رجوع کریں اللہ کی طرف. اللہ نے اس قوم کو ہلایا زلزلوں سے, طوفانوں سے, شدید بارشوں سے, اجناس کی کمی سے, مگر قوم پلٹنے کو تیار نہیں ہو رہی. ہم اپنے اصل کی طرف رجوع ہونے کو تیار نہیں ہو رہے. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہی قوالی کرتے کرتے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے. یہی دعوت ہم بھی دیں گے, بھائی ہم خود بھی تو سدھریں. اسلام کی طرف پیش قدمی کا معاملہ, اسلام پر عمل کا معاملہ, اور اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی طرف پیش قدمی کا معاملہ. ہم تو ایک ہی کیس بار بار آپ کے سامنے رکھتے رہے, ہم سود چھوڑنے کو تیار نہیں. اور اللہ کہتا ہے مجھ سے میرے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس جنگ کے ساتھ کو اللہ کی رحمت آنی, ہم اس کو ختم کرنے ایک کیس یہ بار بار آپ کے سامنے بات رکھتے ہیں, مقتدر طبقات تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم تو حالت جنگ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تک اسلام کی طرف پیش قدمی نہیں, اللہ کی رحمت نہیں آئیں گی. جب تک وہ وعدے پورے نہیں کرتے اور معصیتوں کو نہیں چھوڑتے, اور اجتماعی سطح پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ معاشی نظام اور دین اسلام کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد نہیں کرتے, ہمارے مسئلے سنور نہیں سکتے. یہی ہماری اصل دعوت ہے. ہم دعا بھی کریں, اور دوا کے لیے اللہ کی طرف رجوع کا معاملہ ہو. کرپشن کے بھی خاتمے کی بات ہونی چاہیے, سود کے خاتمے کی بات ہونی چاہیے, ملک کی خود مختاری کی طرف بڑھنا چاہیے. اور اب جو یہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں, اللہ کرے کہ پرامن رہیں, اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائیں, اپنے حق کا مطالبہ رکھیں, بالکل صحیح ہے. لیکن حکمرانوں کو اور ہمارے مقتدر طبقات کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات اور آگے بڑھے گی تو ملک کی سالمیت وہ اسٹیک پر آ جائے گی. ملک کے ٹکڑے کرنے کی باتیں تو برسوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. خدا را اس کی طرف توجہ کا معاملہ رہے. اور سب سے بڑھ کر بات, وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, اس رب کو ناراض کیا ہے. آج یہ شاخسان ہمارے سامنے, اس رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی کتاب کو تھامنا اور اس کے دین کے احکام کے نفاذ کے جد و جہد اور اس کی طرف پیش قدمی, اس کے سوا ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو, عوام کو, ہمارے ذمہ داران کو, حکمرانوں کو اور مقتدر طبقات کو اس طرف توجہ کر کے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.